بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو ہم سیرت النبی کے پروگرام کے ساتھ پھر سے ایک دفعہ حاضر ہیں۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح نعیم احمد بلوچ صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر نعیم۔ جی وعلیکم۔ تو جہاں سے ہم نے پچھلی دفعہ چھوڑا تھا ہم وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی ہم نے چھوڑا اس بات پر تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے دی تھی اور انہیں جلد ایک فتح حاصل ہوگی۔ حضور نے واضح نہیں کیا تھا مسلمانوں پر، خود اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کے مطابق کہ ان کو کس طرح کی فتح حاصل ہوگی۔ تو مسلمانوں میں یہ خود ہی ان کے کچھ لوگوں نے یہ ازیوم کر لیا، یہ فرض کر لیا کہ وہ جو قافلہ شام سے آ رہا ہے شاید انہیں پر فتح حاصل ہوگی۔ وہ یقین سے، شاید نہیں یقین تھا انہیں، اس لیے کہ وہ اس کے ساتھ تو بہت کم لوگ ہیں اور ان پر فتح پانا، ان کو شکست دینا آسان ہوگا۔ کجا یہ کہ مکہ سے کوئی لشکر آئے تو ہماری تو یہ حالت ہی نہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ تو ان کو تقریباً یقین ہی تھا کہ یہ قافلہ، تو اس کے لیے اعلان کر دیا گیا۔ وہ لوگ آ گئے اور سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، جتنے بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ 300-400 کے لگ بھگ لوگ جمع ہو گئے۔ تو اس میں بچے بھی تھے اور کچھ بھی لوگ بھی تھے، تو لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیا اور مدینے سے ایک فاصلے پر چلے گئے اور وہاں پر آپ نے جا کر پھر سارا دیکھا کہ کون کون لڑنے کے قابل ہے، کس کو لے جانا نامناسب ہے۔ تو اس میں ایک دلچسپ واقعے بڑے پیش آئے، مطلب بچے تھے دو، ایک معاذ اور معوذ ان کا نام تھا، وہ چھوٹے تھے۔ تو ان میں سے ایک قد کا ذرا لمبا تھا اور ایک ذرا چھوٹا تھا۔ تو اس میں جو بڑے قد والے کو تو آپ نے اجازت دے دی، تو چھوٹے نے کہا میں تو عمر میں اس میں بڑا ہوں اور میں تو کشتی بھی اس کو ہرا دیتا ہوں اور میں تو تیر بھی بہت اچھے چلا لیتا ہوں۔ تو پھر میں کشتی ہوئی تو واقعی وہ جیت گئے۔ تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اچھا، وہ تو قافلے کے لالچ میں آ رہے تھے نا، تو آپ نے ان کو کہہ دیا کہ نہیں، ہمارے ساتھ صرف وہ شریک ہوگا جو مسلمان، ان کو آپ نے کر دیا۔ اسی طریقے سے اور بھی کچھ لوگوں کو آپ نے کر دیا۔ تو کچھ 313 لوگ آپ کے ساتھ رہے جن کو آپ لے کر پھر آگے کی طرف چلے گئے۔ اور اس وقت تک قافلے کو کلیئر نہیں تھا کہ انہوں نے کس کے ساتھ مقابلہ کیا، اور آپ کو پوری خبریں آ رہی تھیں، آپ نے لوگوں کو دوڑایا ہوا تھا، لوگ اطلاعیں دے رہے تھے کہ قافلہ کہاں پر ہے اور کس جگہ پر ہے۔ ادھر جو قافلے والے ہیں انہوں نے، تمہیں پتہ ہے نا کہ پہلے ہی پیغام بھیج دیا ہوا تھا کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ اچھا، جیسے مسلمانوں کا یہ قافلہ نکلا ہے نا مدینے سے، کسی طریقے سے ان کو بھی خبر ہوگی یا ان کو اندازہ پہلے ہی سے تھا کہ ہمیں خطرہ ہے۔ انہوں نے واپس مکہ کی طرف بندے دوڑائے اور کہا کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ اب یہاں سے ابو جہل اور دوسرے جو لوگ تھے، ابو جہل ان کا سردار تھا جو لیڈ کر رہا تھا، باقی تو بہت سارے لوگ ابھی بھی یہ چاہتے تھے کہ لڑائی نہ ہی ہو۔ تو اس نے دوبارہ سے مہم شروع کر دی اور کہا کہ ہمیں ضرور جانا ہے، اور یہ تک لوگوں سے منوا لیا کہ قبیلے کے سردار تو ضرور ساتھ چلیں، اچھا، اور اب نمائندگی کریں، اور میکسیمم لوگ جو جا سکتے ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں۔ اور اس میں ابو لہب جو تھا، آپ کو پتا وہ قریش کا سردار تھا، تو وہ لڑنا بڑنا نہیں جانتا تھا، تو اس نے اپنے جگہ پر ایک بندے کو بھیج دیا، اور امیہ بن خلف جو حضرت بلال پر بڑی ظلم و ستم کرتا تھا، وہ موٹا سا آدمی تھا، ذرا عمر میں بھی بڑا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں میں کیا کرنا ہے لڑ کر۔ تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، تم نے ضرور جانا۔ اس کو بڑی غیرت دلائی کہ تم تو بڑا کہتے تھے کہ یہ محمد کے خلاف ہم نے کرنا ہے مقابلہ، تو اب تم خود پیچھے ہٹ جاؤ گے تو تمہارے ساتھ پھر کون جائے گا؟ تو اس نے پھر غصے میں آ کر کہا کہ ٹھیک ہے میں جاؤں گا، تو وہ بھی ساتھ میں۔ اس طریقے سے کسی نے بھی اگر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو ابو جہل نے بڑی اس کو غیرت دلائی، اچھا، موٹیویٹ کیا، بڑا موٹیویٹ کیا کہ ہمیں موقع مل رہا ہے، ان کے پاس ہے کیا، اور یہ بھی کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اگر وہ قافلے کو لوٹ لیا انہوں نے پھر کیا ہوگا؟ وہ تو تمہارے سارا سال کی کمائی تمہاری قافلہ لا رہا ہے،
تو اس لیے اس نے پورا لوگوں کو جو نہیں بھی جانا چاہتے تھے ان کو بھی تیار کر دیا، اور سارے سردار آپ یوں سمجھ لیں کہ جو اسلام کے سب سے زیادہ کٹر مخالف تھے وہ اس لشکر میں سب سے آگے آ، اور کوئی 1000 یا اس سے بھی تھوڑے سے زیادہ آپ کہہ لیں وہ قافلہ ان کا تیار ہو، اور وہ چل پڑا، اور بڑا ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں، ان کے ساتھ کھیل کود کرنے والے بھی، جو ان کے نغمے گانے والے، وہ بھی پورا ایک لشکر جا رہا ہے، بڑا میلے کا سماں ہے جناب، ہم ختم کر رہے ہیں، یہ کرنا کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ وہ وہاں سے چل پڑا۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بڑی دلچسپ بات، جب ابو جہل مکہ سے لشکر لے کر نکلا ہے نا، تو وہ کعبے جا کر اس نے دعا کی، یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے درمیان تفرقہ پیدا کیا، ہمارے باپ دادا کو یہ اور یہ کہا، تو ہمیں فتح دو، اور یہ بھی بتایا کہ بس آج فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ایک طرح سے اس نے موٹیویٹ کیا اپنے لوگوں کو کہ ہم سچ پر ہیں، ایک نظریاتی اپیل بھی آپ کہہ لیں کہ اس نے لوگوں کو کی، ورنہ قرآن مجید تو اس بات پر شاہد ہے کہ اس لشکر میں یا مکے میں جو بھی مخالفین تھے وہ اندر سے جانتے تھے کہ محمد اللہ، وہ محض ضد کی وجہ سے اور اپنی انا کی وجہ سے اور دشمنی کی وجہ سے، اپنے مفادات کی وجہ سے اللہ کے رسول کو نہیں مانا۔ اچھا، یہ قافلہ چل پڑا۔ اچھا، اب مسلمان جہاں پر آخری ان کا پڑاؤ ہوا مدینے سے باہر آ کر، وہاں پر آپ نے جب لوگوں کو بتا دیا کہ بھئی ہم قافلے کی طرف نہیں جا رہے، ہم لشکر کا مقابلہ، یہ اس لیے بتایا کہ اب ہمارے ساتھ صرف وہ رہ جائے جو بزدل نہیں ہے اور جو صحیح میں مسلمان صحیح میں دل سے۔ مسلمان۔ تو ہمیں روایات ملتی ہیں کہ کچھ لوگ اس موقع پر بھی واپس ہوئے، اور صرف وہی لوگ جنہوں نے یقین دلایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ نے انصار سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے جو حضرت موسیٰ کو اس کی قوم نے کہا کہ تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے اور وہ لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے، بلکہ ہم نے آپ کو لائے ہیں اور اس وعدے پر لائے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا آپ کے ساتھ۔ تو انصار نے ایسی تقریر کی ان کے سرداروں نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار کیا۔ مہاجر تو آئے ہی تھے، انہوں نے بھی بڑی اچھی تقریر کی کہ ہم آپ کے ساتھ۔ تو یہ قافلہ اب بڑے کلیئر مائنڈ کے ساتھ، ہم کسی قافلے کو لوٹنے نہیں جا رہے، لشکر سے کے پاس جا رہے، اور لشکر کے بارے میں بھی ان کو اندازہ تھا کہ ان کی تعداد بہت بہت زیادہ، اور ان کے پاس کیا تھا؟ چند تلواریں، یہ نہیں کہ 313 جو تھے ان سب کے پاس تلواریں تھیں، نہیں، اچھا، صرف 2 گھوڑے، تیر کمان البتہ زیادہ تھے، اور کچھ ڈنڈے، کسی کے پاس کوئی نیزہ، تو اس طریقے سے اسلحہ بھی بہت ہی کم، یعنی کہ افراد بھی بہت کم اور پھر اور ایکوپمنٹ بھی بہت کم۔ اسلحہ بھی بہت کم۔ تو یہ چلے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ آگے جتنے بھی واقعات ہوں گے آپ یاد رکھیے گا کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کو بھیجے تھے ایک دستہ تاکہ پتہ چلتا کہ آگے کے کیا حالات ہیں، ادھر ادھر آس پاس پورے لوگ آپ بھیجتے تھے تاکہ آپ کو خبر رہے کہ دشمن کی جو وہ پیش پوری قدمی ہے، سراؤنڈنگز کو سکین کرتے ہیں۔ ہاں شاباش، اپنی سراؤنڈنگ کو سکین کر کے رکھتے، لشکر جا رہا ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ دوسری طرف سے بھی لشکر آ رہا آ رہے ہیں۔ ہے، راستے میں جتنے بھی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو کفار کے کام آ سکتی ہیں اس کو بھی اپنے قبضے میں لے رہے ہیں۔ تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو شہادت کا شوق تھا اور دوسری طرف ان کو اپنی حفاظت کی بھی بہت فکر تھی، تو اگر ان کو شہادت کا شوق تھا تو پھر ان کو حفاظت کی فکر کیوں تھی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ یاد رکھیے کہ شہادت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ بس میں نے جا کے مر جانا۔ شہادت اس کو کہتے ہیں کہ آپ خطرے میں اپنے آپ کو ڈالیں، فتح کی کوشش کریں، چاہے خطرہ بہت زیادہ ہے، آپ کو 99% پتہ چل رہا ہے کہ دشمن ہم پر قابو پا لے گا، لیکن آپ کو اللہ پر بھروسہ ہے، آپ کو اپنی تدبیر پر بھروسہ ہے، آپ کو اپنے قوت بازو پر بھروسہ ہے، بھروسہ ضرور ہے، اور شہادت حاصل کرنے کا کوئی مذہبی
خودکشی نہیں ہے کہ آپ نے بس جا کر مر جانا. آپ نے اپنی طرف سے, میں نے ہجرت کے واقعے میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اپنی طرف سے اپنی فتح کا, اپنی کامیابی کا پورا زور لگانا. زور لگاتے ہوئے کافر آپ کو مار دے تو وہ شہادت. یہ اچھی طرح ذہن میں رکھا. یہ نہیں کہ آپ, یہ قافلہ بالکل نا امید تھا, بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتایا تھا, جیسے قرآن میں بھی آ گیا کہ فتح آپ ہی کی ہے, یقین دلایا تھا, اور اس ساتھ ایک شرط رکھی تھی, اگر تم ثابت قدم رہے, اگر تم اللہ کے رسول کی بات مانتے رہے. یہ شرط تھی اس بات کی, نہیں کہ آپس نکل پڑیں گے تو آپ کو بتا سکیں, آپ کوشش کریں گے تو ہوگی. اور ثابت قدم رہے, ڈٹ کر مقابلہ کریں. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. تو یہ جب قافلہ وہاں پر چلا گیا تو آپ ایک جگہ پر رک گئے, تو آپ کو ایک صحابی نے کہا کہ یہاں پر رکنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں, یہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہاں پر رکنا اچھا ہے, کیونکہ وہ جگہ بڑی پکی تھی, گرد و غبار زیادہ نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر بارش آ جائے, لگتا ہے کہ موسم بن رہا تھا کہ اگر بارش آ جائے تو یہ جگہ پھسلن ہو جائے گی, کیونکہ یہاں پر تو مٹی نہیں ہے. یہ بدر کا مقام تھا, یہاں پر آپ آ چکے تھے. تو صحابی نے کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ کر اس جگہ پر اپنا کیمپ لگا لیں. تو آپ نے اس کی بات مانی اور وہاں چلے. اس سے بھی ہمیں بڑی ایک اہم بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام اس بات کا بہت اچھی طرح اہتمام کرتے تھے کہ انہیں معلوم ہو کہ اس میں کون سی رائے اللہ کی وحی کی صورت میں ہمارے پاس پہنچی. تو حضور کی اس بات سے کہ یہ میری اپنی رائے تھی, اور صحابی کی اس بات سے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ جگہ زیادہ بہتر ہے, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی بات بطور انسان ایک ہے اور بطور رسول ایک ہے, اور اگر اللہ کے رسول بطور انسان کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں مشورہ دینا چاہیے, اور اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ کا تو کون مشورہ دے سکتا ہے. تو وہ اس بات میں فرق کرتے تھے, اس لیے انہوں نے پوچھا. اور بھی کئی جگہوں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ جو یہ فرما رہے ہیں یہ آپ بطور محمد بن عبداللہ فرما رہے ہیں یا محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اچھا, وہی ہوا رات کو بارش, اور وہ جگہ جہاں پر آپ نے کیمپ لگایا ہوا تھا, بارش برسنے سے وہ جگہ بالکل ہموار ہو, اور پانی بھی ایک جگہ پر ٹھہر گیا, اور وہاں پر مسلمانوں کو پانی بھی میسر آ گیا. اور ایک اور بھی بات ہے, اب دیکھو اگر انسان کو معلوم ہو کہ ہم ایک بڑے لشکر سے لڑنے جا رہے ہیں جو ہم سے بڑا طاقتور ہے, جو ہمارا جانی دشمن ہے, جو ہمیں ختم کرنے والا ہے, تو ہمیں فکر ہوگی. اور اگلے دن آپ نے مقابلہ کرنا, تو اگر فکر میں رات کو نیند ہی نہیں آئی تو آپ نے کیا مقابلہ. تو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص کہا, میں نے مسلمانوں کی مدد یہ کی کہ رات کو ان کو سکون کی نیند لینے کی توفیق, اور وہ اطمینان سے سوئے. ان کو کوئی فکر نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا, بلکہ ان کو یقین تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ, اس لیے وہ سو گئے. اور جب صبح اٹھے ہیں تو بالکل تازہ. اب پھر مقابلہ ہوتا ہے, وہ مقابلہ جو بہت ہی اہم ہے. یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ ابھی پہلا مقابلہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کی تفصیل ہم اگلی. تو اس مقابلے کو جاننے کے لیے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا.